غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے ضلع راجوری میں پوچھ گچھ کے نام پر 50 سے زائد بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گرفتاریاں بھارتی فوج، پولیس اور CRPF کی طرف سے ضلع کے 2 درجن سے زائد دیہات میں کی گئی محاصرے اور تلاشی کی مشترکہ کارروائیوں کے دوران کی گئیں۔ بھارتی پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ کی ٹیمیں کئی مقامات پر تعینات کی گئی ہیں۔ راجوری میں پولیس کے سینئر سپرنٹنڈنٹ نے صحافیوں کو تصدیق کی ہے کہ بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے۔ قابض حکام نے بھارت کے یوم جمہوریہ کی سرکاری تقریبات سے کئی ہفتے قبل سیکیورٹی کے نام پر پورے مقبوضہ علاقے بالخصوص جموں خطے میں پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ جموں، راجوری، پونچھ، کٹھوا، سانبا اور کشتواڑ اضلاع میں بھارتی فوج، BSF اور پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہر سال 26 جنوری بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ فسطائی مودی حکومت نے ایک اور جائیداد ضبط کر لی ہے اور یہ جائیداد جیل میں نظر بند ضلع شوپیاں کے علاقے ناگبل سے تعلق رکھنے والے نوجوان عثمان گلزار وانی کی ہے۔ عثمان کو اگست 2022 میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ اس وقت جموں کی کوٹ بھلوال جیل میں مقید ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ اقدامات نے کشمیریوں پر ظلم و تشدد کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتے ہوئے انہیں بے اختیار اور حق کے رائے دہی سے محروم کرنے کے لیے متعدد انتظامی، آبادی اور انتخابی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم G20 کی صدارت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں اس فورم کا اجلاس منعقد کر رہے ہیں، جو کہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی واضح خلاف ورزی ہوگی اور اس سے گروپ 20 کے تشخص اور ساخت کو بھی بری طرح نقصان پہنچے گا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں مسلح جدوجہد ختم ہو جانے کے مودی سرکار کے اس دعوے کی قلعی کھل گئی ہے جو اس نے مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے وقت کیا تھا۔ ضلع اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اضافی فورسز کی تعیناتی اور جموں خطے میں ولیج ڈیفنس گارڈز کے نام پر ہندوتوا دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کرنے کے بعد یہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ عمر عبداللہ کا یہ بیان ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کے رد عمل میں سامنے آیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ بھارتی فوج راجوری میں VDGs کو فوجی تربیت دے رہی ہے۔ اب تک کم از کم 50 VDG دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی تربیت دی جا چکی ہے۔ دریاسنا مقبوضہ علاقے میں پانی کی بڑھتی ہوئی قلت، بجلی کی عدم دستیابی، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ سری نگر کے علاقے مہجور نگر میں خواتین اور بچوں سمیت لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور کئی گھنٹوں تک ٹریفک روکے رکھی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں میں مٹی کا تیل، آٹا اور چینی بھی نہیں ہے۔